ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان کی یہ دو ذمہ داری ہے۔ ایک ذمہ داری ہے کہ اپنی ذات سے پوری دینداری کے ساتھ جیے اور دینداری پر مرے۔ دوسرا، دینداری کے ساتھ دینداری میرے گھر میں، میرے محلے میں، میرے شہر میں، میرے ملک میں اور پورے عالم میں زندہ ہو جائے، اس کی ذمہ داری ہر کلمہ پڑھنے والے پر ہے۔ اور دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والے کی زندگی میں یہ دو بنیادیں اپنی شعبوں میں رہتے ہوئے زندہ ہو جاوے۔ اس لیے کہ اسلام میں نفسانیت کی اجازت نہیں ہے۔ نفسانیت کہتے ہیں مادہ پرستی کو، کہ آدمی کی زندگی کا مقصد پیسہ بن جائے، کہ پیسہ آئے، حلال سے آئے، حرام سے آئے، جھوٹ سے آئے، دھوکے سے آئے، پیسہ آنا چاہیے۔ یہ نفسانیت ہے اور یہ اہل باطل کا شیوا ہے۔ دوسری طرف رہبانیت کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی کام نہیں کریں گے، کسی کونے میں بیٹھ جائیں گے اور ساری ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے باوجود لوگوں کے لیے بوجھ بنیں گے۔ فرمایا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسلام ان دونوں کے بیچ کا مجاہدے والا راستہ ہے کہ ہر مسلمان کی گھریلو کاروباری زندگی ہو لیکن دینداری کے ساتھ ہو اور دین کی محنت کے ساتھ ہو۔ زندگی کی کیا ترتیب ہو؟ فرمایا زندگی کی ترتیب یہ ہو کہ جب اللہ کا حکم آ جائے اور اللہ کے دین کا کوئی تقاضا آ جائے تو اپنے گھر کاروبار کے تقاضوں کو پیچھے کرے، جی چاہے نہ چاہے ہر حال میں حکم پورا کرے اور اللہ کے دین کے تقاضے کو پورا کرے۔ زندگی کی یہی ترتیب اللہ کی یہاں پسندیدہ ہے اور اسی کا نام مجاہدہ، اسی کا نام قربانی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والا اپنے اپنے شعبوں میں ان دو ذمہ داریوں کے ساتھ جینا آ جائے اور جینے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے اللہ کے دین کی محنت میں اپنے آپ کو لگانا ہے اور پوری امت کو اس میں لگانا ہے۔ اس لیے کہ جب دین کے ساتھ اور دین کی محنت کے ساتھ اپنے اپنے چلے گا تو اس شعبے میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اچھے سے اچھی بنا دیں گے اور اس شعبے میں چلنے کی برکت سے آخرت میں بھی اللہ اس کے لیے اونچے اونچے مقام اور درجات عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک سچا اور امانت دار تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یعنی اس کی تجارت دنیا نہیں ہے بلکہ اس کی تجارت سے اس کی آخرت اتنی اچھے سے اچھی بنے گی اور دنیا میں سچائی اور امانت داری کی وجہ سے اللہ وہ برکتیں عطا فرمائیں گے کہ وہ تو کھائے گا لیکن اس کے دسترخوان پر اور اس کی کمائی میں لاکھوں انسانوں کو کھانے کا نظام اللہ بنائیں گے۔ ایسی برکتیں اللہ اپنے طرف سے عطا فرمائیں گے۔ ایسا ہی فرمایا کہ کسان ہے، کھیتی کرتا ہے لیکن دینداری کے ساتھ کرتا ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر پوری کرتے ہوئے کرتا ہے، تو فرمایا جب تک کھیتی ہری بھری رہتی ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور اس کا ثواب کسان کو ملتا ہے۔ اگر اس کھیتی میں سے چور چوری کر جائے یا جانور دانہ کھا جائے تو فرمایا اس پر اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ فرمایا ایک حاکم ہے، حکومت کرتا ہے لیکن انصاف کے ساتھ میں کرتا ہے، تو فرمایا انصاف کرنے والا حاکم کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جبکہ اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس لیے حکومت دنیا نہیں ہے، دین ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کے مطابق حکومت کی جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حکومت کی جائے۔ ایسا ہی فرمایا کہ ایک مزدور آدمی ہے، غریب آدمی ہے، صبح اپنے کمانے کے لیے نکلتا ہے، شام کو تھک کر واپس آتا ہے لیکن دینداری کے ساتھ اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اپنا کام کرتا ہے۔ فرمایا شام کو اپنے مقدر کی روزی بھی لے کر آتا ہے اور شام کو اللہ کے خزانے سے سارے گناہوں کی مغفرت لے کر کے آتا ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والے اپنے اپنے شعبوں میں دینداری کے ساتھ اور دین کی محنت کے ساتھ میں جینے کی طاقت پیدا کر لے تاکہ اس طاقت کے راستے سے اللہ اس کی دنیا بھی اچھی بنا دے، اس کی آخرت بھی اچھی بنا دے۔ دوسری بات میرے دوستوں سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کامیابی دین پر اس وقت میں ملے گی جب زندگیوں میں دین پورا ہو۔
جب دین زندگی میں پورا ہوگا تو اللہ کی مدد بھی ہوگی، اور اللہ کے سارے وعدے جو قرآن پاک میں کیے گئے ہیں، عزت کے، سربلندی کے، خلافت کے، تمکین دین کے، امن بعد الخوف کے، اور اللہ کی مدد اور تائید کے، اور آپس میں محبتوں کے اور پاکیزہ زندگیوں کے وجود میں آنے کے، یہ سارے وعدے پورے اللہ کی طرف سے اس وقت میں ہوں گے جب زندگی میں پورا ہو دین اور اپنی حقیقت کے ساتھ ہو۔ اگر زندگی میں دین ادھورا ہے تو ادھورے دین پر دنیا میں نقد مصیبتیں آئے گی۔ اسی لیے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، فرمایا جو مصیبت تمہارے پر آ رہی ہے، فرمایا تمہارے ہاتھوں کے غلط کاموں کی وجہ سے آ رہی ہے، اور بہت ساری باتیں تو وہ ہے جو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، فرمایا خشکی اور تری میں ناگواری کے اور پریشانی کے حالات ظاہر ہو گئے انسانوں کے غلط کاموں کی وجہ سے، تاکہ ان کو ان کے گناہوں کی اللہ تعالی سزا چکھائے، تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ دنیا میں اللہ کا یہ دستور ہے کہ جب آدمی دینداری میں کمی کے ساتھ زندگی گزارے گا تو اللہ کی طرف سے دنیا میں حالات آئیں گے، اور جب دینداری پوری ہوگی تو اللہ کی مدد آئے گی۔ بدر میں تعداد تھوڑی ہے اور بدر میں اسباب اور وسائل کی انتہائی کمی ہے، لیکن اتباع بھی کامل ہے اور اللہ پر اعتماد بھی کامل ہے۔ جتنے ایمان والے بدر میں ہیں ان سب کا اعتماد اللہ پر ہے کہ کام ہمارے کرنے سے نہیں ہوگا، صرف اللہ کے کرنے سے ہوگا، اور اتباع بھی آپ کی کامل ہے۔ آپ نے جمع مجمع سے پوچھا ماذا ترون، اس لیے کہ آپ نکلے تھے ایک قافلے کے لیے، اور وہ قافلہ راستہ بدلی کر کے چلا گیا، اور اس کے بدلے میں ایک بہت بڑی جمعیت اپنی پوری تیاری کے ساتھ بدر میں آ گئی، اور آپ مدینہ کے زیادہ قریب ہے بنسبت بدر کے، لیکن آپ نے مدینہ سے مدد نہیں منگائی، آپ نے ان نہتے مسلمانوں سے یہ پوچھا ماذا ترون، کیا رائے ہے، کیا کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے یا واپس ہونا ہے؟ تو مہاجرین نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول تیار ہے، حکم دیجئے، جو حکم دیں گے وہ کریں گے۔ پھر آپ نے وہی بات فرمائی ماذا ترون، کیا رائے ہے؟ پھر مہاجرین نے وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ آپ نے پھر وہی بات فرمائی ماذا ترون، کیا رائے ہے؟ تو انصار میں کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر یہ فرمایا ایانا ترید یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ہم انصار کی جماعت سے جواب مانگتے ہیں، تو ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ تم اور تمہارا رب جا کر کے کام کر لو، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا وہ بات نہیں کہیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے اذهب انت وربك ونحن معك، فرمایا آپ اپنے رب کی معیت میں اپنا سفر چالو رکھیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ یہ بدر تو قریب ہے، اگر آپ برق غماد تک کا سفر کرنے کے لیے فرمائیں اس بے سر و سامانی میں برق غماد تک کا سفر کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہ فرمایا کہ اگر آپ سمندر میں کودنے کے لیے کہیں تو اس کے لیے تیار ہے۔ خذ اموالنا ما شئت واترک من اموالنا ما شئت، فرمایا جتنا مال آپ چاہیں لے لیں اور جتنا چاہے آپ دے دیں، اور جو مال آپ لے لیں گے وہ مال بہتر ہے اس مال سے جو ہمارے ہاتھوں میں آپ چھوڑیں گے۔ یہ اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کیا، جس پر اللہ نے آسمان سے فرشتے اتار کر کے ان کی مدد کر کے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ بات بتلائی کہ جب ایمان کامل ہوگا اور اتباع کامل ہوگی تو اللہ کی ہر وقت ایسی ہی مددیں ہوتی رہے گی جس طرح بدر میں ہوئی، قیامت تک وہ مددیں اللہ کی اتر سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان کامل ہو اور اتباع کامل ہو۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے، اسی لیے آپ ہی کے زمانے میں اللہ کی طرف سے ایسے ایسے واقعات رونما کیے گئے کہ جس کے ذریعے سے پوری امت کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کی نصرت کے آنے کی بنیاد صرف اللہ کا دین ہے۔ جب دین میں کمی آتی ہے تو اللہ کی مدد روٹ جاتی ہے۔ اسی لیے احد کے اندر میں تھوڑی سی اتباع میں کمی آئی، اور وہ اجتہادی غلطی ہے کہ وہ یہ
یہ سمجھے کہ کام پورا ہو گیا، حکم پورا ہو گیا، حالانکہ حکم اس وقت میں پورا ہوتا جب دوبارہ ان کو اترنے کا حکم دیا جاتا، اور اللہ نے اس کی معافی کا اعلان بھی کر دیا، اس لیے کہ جو باتیں منصب نبوت کے مناسب تھی اللہ نے نبی سے ظاہر کروا کر کے دین کی تکمیل کا انتظام کیا، اور جو منصب نبوت کے مناسب نہیں تھی آپ کے معصوم ہونے کی وجہ سے اللہ نے وہ صحابہ سے ظاہر کروا کر کے امت کے لیے دین کی تکمیل کا انتظام کیا۔ اسی لیے اللہ نے معافی کا اعلان بھی کر دیا کہ چوک ہوئی ہے لیکن ہم نے معاف کر دیا، تاکہ قیامت تک کوئی بھی صحابہ کے شان میں کوئی انگلی نہ اٹھائے، اپنی زبان نہ کھولے۔ لیکن اللہ کی مدد اٹھ گئی تو کتنی مصیبت آئی آپ کے سامنے ہی، 70 صحابہ شہید ہوئے، اور آپ کے دندانے مبارک شہید ہوئے، آپ کے سر میں خود کی کڑی گھس گئی، آپ ایک کھڈے میں گر گئے، اور بڑی مشکل سے صحابہ آپ کو اٹھا کر ایک غار میں لے کر اپنے سینوں پر تیر تلوار کو لے کر آپ کی حفاظت کا انتظام کیا۔ لیکن اس بات کو بتلایا کہ دین میں کمی آئے گی۔ ایسا ہی حنین میں بڑا مجمع ہے، بالکل بدر کا الٹا ہے، کہ بدر کے اندر میں 313 ہے اور یہاں پر 12,000 ایمان والے ہیں، اور اس کے مقابلے میں 4,000 ہے۔ تو کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم تو اتنے سارے ہیں، ابھی کر لیں گے، بس فوراً اللہ کی مدد روٹ گئی، اللہ سے نگاہ ہٹ کر کثرت پر آئی تو اللہ کی مدد اٹھ گئی، تو پہلے ہی مرحلے میں پیر اکھڑ گئے، اور آپ نے بڑی مشکل سے مجمع کو سنبھالا۔ انا النبی الحق انا ابن عبد المطلب، میں نبی برحق ہوں، کہاں جا رہے؟ پھر یہ صحابہ پلٹے، اور اللہ تعالیٰ نے شکش کو فتح میں بدل کر کے امت کو یہ سبق دیا کہ جب اللہ کے پر سے اعتماد ہٹ کر اپنی کثرت پر اور وسائل پر اعتماد آئے گا تو اللہ کی مدد چلی جائے گی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد اور اللہ کے سارے وعدے اس وقت میں پورے ہوں گے جب زندگیوں میں دین پورا ہوگا اور اپنی حقیقت کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کہ ادھورا ہے تو مصیبت ہے۔ ادھورا دین یہ ہے کہ کرنے کے کچھ کام جو حکم دیا ہے کیے اور کچھ چھوڑ دیے، بچنے کی کچھ چیزوں سے بچے، کچھ چیزوں سے نہیں بچے، یہ ادھورا دین ہے۔ ایسا ہی دین ہے لیکن اس میں حقیقت نہیں ہے۔ تو فرمایا بہت سے نمازی وہ ہے کہ جن کی نماز ان کے سروں سے اوپر جاتی ہی نہیں ہے، پرانے کپڑوں میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور بعض نماز وہ ہے کہ جو ساتوں آسمان سے مدد اتروا دیتی ہے۔ فرمایا روزے کا بدلہ میں ہوں اور میں اس کا بدلہ میں دوں گا، اللہ نے فرمایا۔ لیکن بہت سے روزے داروں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو سوائے بھوکا رہنے کے کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، یہ صورت ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والے کی زندگی میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ کیسے آ جائے اور اس پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اس کی محنت دعوت اور تبلیغ کے راستے سے ہو رہی ہے۔ اب میرے محترم دوستو، پورا دین کیا ہے یہ سمجھنے میں اکثریت امت کی وہ ہے جو دھوکے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، اور دھوکے میں پڑنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہر آدمی اوپر دیکھتا ہے اور دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھتا ہے، جس کی بنا پر اپنی دینی کمی کا پتہ نہیں چلتا۔ ایک آدمی 100 پتی ہے تو 1000 پتی کو دیکھتا ہے، 1000 پتی لکھ پتی کو دیکھتا ہے، لکھ پتی کروڑ پتی کو دیکھتا ہے، کروڑ پتی کھرب پتی کو دیکھتا ہے، اور کھرب پتی ملک والے کو دیکھتا ہے، اور چھوٹا ملک والا بڑے ملک والے کو دیکھتا ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں ہر آدمی اوپر دیکھتا ہے، تو جتنا بھی اس کے پاس ہے اس کو کم ہی محسوس ہو رہا ہے کہ میرے پاس کمی ہے۔ اور دین کے معاملے میں ہر آدمی اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے۔ ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہے، وہ 3 وقت والے کو دیکھتا ہے کہ میں تو پکا مسلمان ہوں، یہ دیکھو 3 وقت کا یہ کچا مسلمان ہے، میں تو اس سے بہت اچھا ہوں۔ اور 3 وقت والا جمعہ والے کو دیکھتا ہے، جمعہ والا اس کو دیکھتا ہے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتا، اور جو جمعہ بھی نہیں پڑھتا وہ اس کو دیکھتا ہے جو بہت ساری غلطیوں میں ہے، شراب میں، اس میں اس میں، کہ بھئی ہم نماز ہی تو نہیں پڑھتے، باقی کوئی برائی کرتے، ہم صرف نماز ہی نہیں پڑھتے، آپ ان کو جا کر کے سمجھاؤ۔ اور اگر آپ اس سے کوئی بات کرو تو کہتا ہے میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، جنت تو میرے لیے ہے، آپ تو بے ایمانوں کو جا کر کے کلمہ پڑھو۔ تو ہر آدمی دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھنے کا عادی ہے،
اللہ کے حکم یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اوپر دیکھا جائے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھا جائے. اسی لیے یہ آتا ہے کہ کوئی بھی انسان صابرین اور شاکرین میں سے ہو نہیں سکتا ہے، اور اللہ تک پہنچنے کے یہی دو راستے ہیں، ایک صبر کا ہے اور ایک شکر کا ہے. تو فرمایا آدمی صابرین میں سے اور شاکرین میں سے ہو نہیں سکتا ہے جب تک دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو نہ دیکھے اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھے. تو یہ دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہمارے دیکھنے کا جو زاویہ بدلا ہوا ہے یہ صحیح ہو جائے، اور صحیح کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. اور اللہ کے راستے میں نکل کر کے ہر آدمی اپنے چہرے کو صحابہ کے آئینے میں دیکھے، اس لیے کہ معیار حق قیامت تک کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور حق مقید ہے آپ کے ساتھ میں اور آپ کے صحابہ کے ساتھ میں. فرمایا حق کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے وہی حق ہے، اور قیامت تک حق کو آپ کی زندگی سے اور صحابہ کی زندگی سے سمجھا جائے گا. جو اپنے ماحول سے حق کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہی پر ہوگا اور اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتا رہے گا، وہ باطل پر ہوگا اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتا رہے گا، اور وہ غلطی پر ہوگا اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتا رہے گا. اور اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو کل خون کے آنسو روئے گا، اس کے آنسوں کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے حکم ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو سامنے رکھ کر کے چلیں. تو اللہ کے راستے میں کیوں چلنا ہے؟ اللہ کے راستے میں اس لیے جانا ہے تاکہ جا کر کے اپنی زندگی کو صحابہ کے آئینے میں دیکھیں کہ میری زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں کیا فرق ہے. جب اس وقت میں جب وہاں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہماری زندگیوں میں تو بے دینی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو کل اللہ کے سامنے چہرہ دکھانے کے ہم قابل نہیں. یہ احساس اسی وقت میں پیدا ہوگا جب اللہ کے راستے میں نکل کر ہم اپنے چہرے کو صحابہ کے آئینے میں دیکھیں گے. اس لیے کہ قیامت تک صحابہ یا زندگی کا معیار ہے، اور اللہ نے اپنی رضا کی مہر ان کے پر لگائی ہوئی ہے کہ صحابہ کی زندگی وہ ہے کہ جن کی صبح سے بھی اللہ راضی ہے، ان کی شام سے بھی راضی ہے، ان کی خلوتوں سے بھی اللہ راضی ہے، اور ان کی جلوتوں سے بھی اللہ راضی ہے، ان کی انفرادی اجتماعی زندگیوں سے اللہ راضی ہے. اللہ نے اپنی رضا کی مہر ان کے پر لگائی ہے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کسی کی نقل اتارنا چاہے اور جو کسی کی راہ لینا چاہے وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے اپنے آپ کو چلائے. اس لیے کہ علم کے بڑے گہرے ہیں، اور یہ تکلفات سے ان کی زندگیاں پاک ہے، اور یہ دلوں کے بڑے صاف ہے. اللہ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا ہے، اور اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ نے ان کے سے کام لیا ہے. اور یہ سارے کے سارے ہدایت پر ہے اور سارے کے سارے حق پر ہے، اور ان کی زندگی قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے چہرے کو صحابہ کے آئینے میں دیکھنا تاکہ ہماری دینی کمی کا پتہ چلے. جب دینی کمی کا پتہ چلے گا تو آدمی اس کمی کو دور کرنے کی فکر کرے گا. آدمی کو بیماری کا احساس ہوگا تو آدمی علاج کی فکر کرے گا. ابھی تو بیمار ہے اور بیماری کا احساس ہی نہیں ہے. ابھی تو زندگی میں دین کی کمی ہے لیکن دین کی کمی کا احساس ہی نہیں ہے. تو یہ احساس اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا. کہتے ہیں کہ ایک چرواہا تھا جو جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا. اس کو جنگل میں ایک شیر کا بچہ مل گیا. تو یہ شیر کے بچے کو اپنے گھر پر لے آیا. اب یہاں شیرنی تو ہے نہیں جس کا دودھ پلائے. اس نے شیر کے بچے کو بکری کا دودھ پلایا، اور یہ شیر بچہ بکریوں کے بیچ میں بڑا ہوا، اور بڑا ہوتے ہوئے ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ سونا، ان کے ساتھ گھاس کھانا اور ان کے ساتھ بے کرنا اس نے شروع کیا. ایک مرتبہ شیر نے جنگل میں شیر کو بکریوں کے ساتھ دیکھا تو شیر سے کہا کہ تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ کہا میں تو بکری ہوں، ان کے ساتھ رہتا ہوں. کہا اس کو کہا کہ تو شیر ہے تو بکری نہیں ہے. کہا نہیں میں تو بکری ہوں. تو اس کو ایک حوض پر لے کر کے گیا اور پانی کے حوض میں لے جا کر اس کا اور اس کا چہرہ دکھایا کہ تیرے اور میرے چہرے میں کوئی فرق ہے؟
کیا کوئی فرق نہیں؟ کہا پھر تو بکری نہیں ہے، تو شیر ہے، اور تیری آواز میں نہیں ہے، اور وہ دھڑوں کا شیر کہ تیری آواز یہ ہے، سوری بکریاں بھاگی، اور یہ کہا کہ یہ بکریاں تیری غذا ہے، گھاس پھوس تیری غذا نہیں ہے۔ جب اس کو پانی میں اس کا چہرہ دکھایا تو اس کو اس کی حقیقت کا پتہ چلا۔ ایسے ہی اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے چہرے صحابہ کے آئینے میں دیکھ کر اپنی دینی کمی کا پتہ چلے، تاکہ زندگی میں اس کمی کو دور کرنے کا فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اب میرے محترم بزرگوں دوستو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام 23 سالہ زندگی کون سی جیے، اور آپ نے اپنی امت جو تیار فرمائی ہے، جس میں مالدار بھی ہے، غریب بھی ہے، جوان بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، شہری بھی ہے، دیہاتی بھی ہے، آپ نے ایک مجمع تیار فرمایا ہے کہ جو مجمع پوری دنیا کے لیے قیامت تک کے آنے کے لیے نمونہ ہے۔ ان کی زندگی کی کیا بنیادیں ہیں؟ ان بنیادوں کو سمجھنا ہے، اس لیے کہ وہ بنیادیں ہی ہمارے مسائل کا حل ہے، اور پوری امت کے مسائل کا حل ہے، اور ساری انسانیت کو تباہی سے بچانے کا واحد حل وہ بنیادیں ہیں جن بنیادوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی برتا ہے اور اپنی امت کو اس کے لیے تیار فرمایا ہے۔ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن بنیادوں پر امت کو اٹھایا ہے، اس میں سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا اور اس کے ساتھ میں پھر ہم نے قرآن سیکھا، اس لیے کہ آدمی اپنے دین پر جو چلے گا اور دین میں حقیقت جو پیدا ہوگی وہ یقین اور ایمان کے راستے سے پیدا ہوگی۔ آدمی معلومات کی وجہ سے دین پر نہیں چلتا، آدمی اسباب اور وسائل کی وجہ سے دین پر نہیں چلتا۔ ایک آدمی کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، ایک آدمی کو معلوم ہے سود حرام ہے، لیکن زندگی میں نماز نہیں ہے، زندگی میں سود ہے باوجود اس کے کہ اس کے معلوم ہے۔ ایسا ہی دین پر چلنے کے وسائل ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، علماء ہیں، ہر زبان میں دینی کتابیں ہیں، لیکن اس کے باوجود زندگیوں میں دینی کمی کا حال یہ ہے کہ کہنے کو ہم کہیں کہ دنیا میں 70-80 مسلمانوں کے ملک ہے، لیکن کوئی ملک ایسا نہیں بتلا سکتے ہیں کہ جس ملک میں 100% ایمان والے پورے دین پر چل رہے ہو۔ ملکوں کو آپ چھوڑے، کوئی صوبہ، کوئی تحصیل، کوئی گاؤں جس میں 3000 مسلمانوں کے گھر ہوں اور جس میں 20,000 بالغ مرد اور عورتیں رہتی ہوں اور وہ پورے دین پر چل رہی ہو، ایسا گاؤں بتانا بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ فرمایا بنیادی وجہ یہ ہے کہ اندر میں دین پر چلنے کی طاقت کی کمی ہے، اور دین پر چلنے کی جو طاقت پیدا ہوتی ہے وہ ایمان اور یقین کے راستے سے پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ایک زمین پتھریلی زمین ہے، اس میں بیج اگانے کی استعداد نہیں ہے، کتنا ہی اچھا آپ بیج ڈالیں گے تو اگے گا نہیں۔ تو یہی حال امت کا ہے کہ معلومات بھی ہے، وسائل بھی ہے، لیکن اندر میں دین پر چلنے کی طاقت کی کمی کی وجہ سے دین نہیں ہے۔ تو اندر میں طاقت جو پیدا ہوگی وہ کلمے کے بننے کے راستے سے پیدا ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے اس بات کی محنت کی گئی کہ ہر فرد امت کا یقین یہ بنے کہ اللہ خالق ہے، اور اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب مخلوق ہے۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ساری بنی ہوئی چیزیں ہیں، اور بنی ہوئی چیز کے بارے میں چاہے ذرہ ہو یا پہاڑ ہو، چاہے چوٹی ہو چاہے جبرائیل امین ہو، چاہے قطرہ ہو یا سمندر ہو، چاہے ایک پیسہ ہو یا لاکھوں اربوں خربوں ہو، اس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے لا یملک نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا۔ نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کو مار سکتا ہے، اور نہ کسی کو زندگی دے سکتا ہے، اور نہ کسی کو مار کر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ فرمایا ساری مخلوق اللہ کے سامنے احتیاج میں برابر ہے، جتنا چونٹی محتاج ہے اتنا ہی جبرائیل امین بھی محتاج ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی لیے آپ اندازہ لگائیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ اگر اپنی اصلی شکل میں آ جائیں تو ان کے پیر ساتوں زمین کے نیچے ہوں اور ان کا سر عرش پر ہو، اپنے پروں کو پھیلا دے تو مشرق سے لے کر مغرب تک کے خالی جگہ کو پور کر دے۔ اتنا بڑا فرشتہ
جب قوم لوط کو اجاڑنے کا حکم دیا اللہ نے تو اپنے پر کے کونے کو زمین کے نیچے ڈال کر آسمان تک لے جا کر کے ان کو الٹا دیا. وہ فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج میں جب جا رہا ہے تو ایک مقام پر جا کر یوں کہتے ہیں اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم. فرمایا آقا یہاں تک اللہ کے حکم سے آپ کے ساتھ آیا ہوں, یہاں سے آگے ایک بال کے برابر بھی اگر آگے بڑھوں گا تو جل کر خاک ہو جاؤں. اتنا بڑا فرشتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ایک بال کے برابر بھی حرکت نہیں کر سکتا. اس لیے سب سے پہلی محنت اس بات کی ہوئی کہ ہمارے دلوں سے اس بات کا یقین نکل جائے کہ دنیا سے ہوگا, بلکہ یقین بنے کہ صرف اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا. زندگی ملک سے نہیں بنے گی, مال سے نہیں بنے گی, ڈگری اور عہدوں سے نہیں بنے گی, اسباب اور وسائل سے نہیں بنے گی, بلکہ صرف ایک اللہ کے بنانے سے بنے گی. آج تک جتنی زندگی بنی ہے اللہ ہی کے بنانے سے بنی ہے, اور آج تک جتنوں کی اجڑی ہے اللہ کے اجاڑنے سے اجڑی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ صمد ہے, سب کو اللہ کی ضرورت ہے, اللہ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں. اگر دنیا کے سارے انسان ایک نمبر کے متقی اور پرہیزگار بن جائے تو اللہ کی شان میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی, اور اگر دنیا کے سارے انسان نافرمان بن جائے تو اللہ کی شان میں ذرا برابر کمی نہیں ہوگی. اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بڑے ہیں. اس لیے سب سے پہلے مخلوق کا یقین دلوں سے نکلے اور ہر چیز سے امید ختم ہو جائے اور ہر چیز کا ڈر دل سے ختم ہو جائے. مخلوق سے امید بھی ختم اور مخلوق سے ڈر بھی ختم. اللہ سے امید وابستہ ہو جائے اور ڈر اللہ ہی سے لگے. جب مخلوقات کا تعصب دل سے نکل جائے گا تو اللہ ساری مخلوقات کو ایمان والوں کے تابع فرما دیں گے کہ دنیا کا ہر چھوٹا بڑا نظام ایمان والوں کی تائید میں اور ایمان والوں کی مدد میں چلے گا. اسی لیے جب صحابہ کے دلوں سے مخلوق کا تعصب نکلا ہے اور چیزوں کا تعصب نکلا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے نظام کو ان کے تابع بنا دیا. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں کھڑے ہو کر کہہ رہے یا ساریہ الجبل. حضرت ساریہ ہزاروں میل مدینہ سے دور ہے اور ان کو خطرہ لاحق ہے پہاڑ کے پیچھے سے, اور یہاں سے امیر المومنین کہہ رہے کہ ساریہ پہاڑ کی طرف سے متنبع ہو جاؤ. اللہ نے اس آواز کو حضرت ساریہ تک پہنچا کر کے ان کی جماعت کو خطرے سے محفوظ کر لیا. اللہ نے اس بات کو بتلا دیا کہ جب تم ہمارے ہو جاؤ گے اور جب مخلوق کا تعصب نکل جائے گا تو ہم ہوا کو تمہارے تابع کر دیں گے. پانی کو اللہ نے تابع کر دیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10,000 کی جماعت پانی پر ایسی چلی جیسے خشکی پر چلتی ہے, اور وہ نہیں چلے بلکہ ان کے گھوڑے چلے اور ان کے گھوڑے کے کھر بھی پانی کے اندر میں نہیں بھیگے. آگ نکلی مدینہ میں. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت تمیم داری سے یوں کہا کہ جاؤ اس آگ کو جہاں سے نکلی ہے وہاں دفن کر کے آ جاؤ. حضرت تمیم داری آگ کو ایسا دھکیل لے جیسے جانور کو دھکیلتے ہیں, اور جہاں سے نکلی تھی وہاں پر چھوڑ کر کے آ گئے. میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے اب یہ نظام بنایا ہے کہ جب اللہ کا تعصب دل میں ہوگا اور اللہ کے ذات عالی کا یقین پیدا ہوگا اور مخلوق کا تعصب دلوں سے نکل جائے گا تو اللہ ساری مخلوقات کو ہمارے لیے مسخر فرما دیں گے. اور جب مخلوق کا ڈر دلوں میں پیدا ہو جائے گا اور مخلوق سے امیدیں وابستہ ہو جائے گی تو اللہ ساری مخلوقات کو ہمارے سلوں پر مسلط کر دیں گے. اس لیے میرے دوستوں, سب سے پہلی محنت اپنے ایمان اور یقین کو بنانے کی ہے کہ زندگی کے بننے کا تعلق ملک سے نہیں ہے, مال سے نہیں ہے, بلکہ صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اللہ ہی زندگی کو بناتے ہیں اور اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑتے ہیں, اور اللہ کے یہاں سے زندگیوں کے بنانے کا ایک ہی ذات ہے اور وہ صرف محمد رسول اللہ ہے. فرمایا اللہ کس کی زندگی بنائیں گے؟ فرمایا جو محمدی بن کر جیے گا, سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اور جوتا پہننے سے لے کر نماز تک اور شادی بیاہ سے لے کر حکومت کرنے تک زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں جو محمدی بن کر کے جیے گا اور جو محمدی بن کر کے مرے گا, اللہ اس کی زندگی کو بنا دیں گے. جھوپڑے میں ہے تو جھوپڑے میں بنا دیں گے, اور محل میں ہے تو اللہ محل میں بنا دیں گے. اقلیت میں ہے تو اقلیت میں بنا دیں گے, اکثریت میں ہے تو اکثریت میں بنا دیں گے.
بیمار ہے تو بیماری میں بنا دیں گے، اور اگر تندرست ہے تندرستی میں زندگی بنا دیں گے، مالدار ہے تو مالداری میں بنا دیں گے، اور غریب ہے تو غربت پہ زندگی بنا دیں گے۔ اللہ کے یہاں سے زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے، اور وہ صرف محمد رسول اللہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کوئی بھی انسان اللہ والا ہو نہیں سکتا ہے جب تک محمدی بن کر نہ جیے اور محمدی بن کر کے نہ مرے۔ اللہ والا بننے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ صرف محمد رسول اللہ ہے۔ اور جو اللہ والا بن گیا، دنیا کا کوئی بھی طاقت اس اللہ والے کا بال بیکا نہیں کر سکتی ہے جو اللہ والا بن کر کے جیے۔ اس لیے ہماری سب سے بڑی ضرورت اللہ کو اپنے ساتھ کرنا ہے، اور اللہ کی قدرت اور خزانوں کو اپنے ساتھ کرنا ہے۔ جب اللہ ساتھ ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اسی لیے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فرمایا جو میرے ولی سے دشمنی کرے اور جو میرے ولی کو ستائے، فرمایا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ کسی ولی کو ستانا، اور سارے ایمان والے ولی بن سکتے اللہ کے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں کے ولی ہے، اور ہر ایمان والا ولی بن سکتا ہے، اور ولی بننے کا راستہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اور جب اللہ والا بن گیا تو اللہ کی تمام تر طاقت اور خزانے اس کے ساتھ ہے، اور اس کا راستہ صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ اسی لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اے ہمارے نبی جی، ہمارا شاہی فرمان انسانوں کو سنا دو، اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے پیچھے پیچھے چلو اور میری اتباع کرو، اس لیے کہ میری اتباع کرنا یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے، آپ کے پیچھے پیچھے چلنا یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ اور فرمایا جب آپ کے پیچھے پیچھے جو کوئی چلے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا دیں گے، اللہ تمہارے سے محبت کر لیں گے، اللہ تمہیں اپنا لیں گے، تم اللہ کے بن جاؤ گے اور اللہ تمہارے بن جائیں گے۔ اور اگر کبھی غلطی ہو جائے گی، بھول ہو جائے گی تو اللہ معاف کر دیں گے، اس لیے کہ اللہ معاف کرنے والے بہت بڑے ہیں۔ اسی لیے کتابوں میں واقع آتا ہے کہ ایک اللہ والے راستہ چل رہے تھے کہ پیر کی ٹھوکر سے سامنے ایک آدمی اپنی عورت کے ساتھ آ رہا تھا، اسے کپڑے پر مٹی اڑ گئی، اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے اٹھا کر ایک تماچا مار دیا، بس وہ مارتے ہی مرا، زمین پر گرا اور مر گیا۔ عورت نے شور مچا دیا، مار دیا مار دیا، سارے لوگ جمع ہو گئے، پوچھے بھائی کیا ہوا کیا ہوا، کوئی بتانے والا نہیں ہے کیا ہوا۔ تو اللہ والوں نے فرمایا بھائی ہوا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو یاروں کا معاملہ ہے، اس کے یار کو غصہ آیا اس نے مجھے مارا، اور ہمارے یار کو غصہ آیا اس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس لیے میرے دوستو اللہ والا بننے کا واحد راستہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ایک آدمی پانی پر چلے، ہوا میں اڑے، آگ میں چلے، یہ بہروپیہ تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ والا ہونے کا راستہ صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے کہ ہمارا یقین یہ بنے کہ زندگی بنانے والے اللہ ہے، اور زندگی بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ اس لیے 100% ایمان والوں کی زندگی میں اتنا یقین بنا کہ ساری مخلوق کا تعصب نکل گیا اور ایک اللہ کا تعصب دلوں میں پیدا ہو گیا۔ ساری چیزیں ان کے سامنے حماقت نظر آتی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صرف عقل مندی کا راستہ ان کو سمجھ میں آتا تھا۔ اسی لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ملک فتح ہوا، بڑے لوگوں کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے، ان کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا، انہوں نے اٹھا کر کھانا چاہا صاف کر کے، یہی سنت طریقہ ہے۔ تو پڑوس میں کسی نے کہا کہ یہ بڑے بڑے لوگ ہیں کیا کہیں گے، تو فرمایا اترک سنت حبیبی بقول هؤلاء الحمقاء، کیا ان بے وقوفوں کے کہنے سے میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ ہمارے سامنے سب سے بڑی عقل مندی ہے کہ آپ کی ایک ایک ادا کو اپنایا جائے، آپ کی ایک ایک سنت کو اپنایا جائے، اس لیے کہ قبر میں آپ کو پہچاننا پڑے گا۔ قبر میں جو 3 سوال ہے اس میں یہ آخری سوال یہ ہے کہ ان کو جانتے ہو یہ کون ہیں؟ اب ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا تو کیسے پہچانے گا؟ فرمایا یہ سنت کے نور سے پہچانے گا کہ یہ تو میرے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
کہ زندگی کے ہر موڑ پر میں یہ دیکھا کرتا تھا کہ میرے آقا کا کیا طریقہ ہے. کپڑے بنانے سے پہلے، شادی کرنے سے پہلے، بال بنانے سے پہلے، کھانے سے پہلے، میت کو دفن کہنے سے پہلے میں یہ دیکھا کرتا تھا کہ میرے آقا کا کیا طریقہ ہے. یہ تو آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو آپ کو پہچان لے گا قیامت کے دن آپ اس کو پہچان لیں گے، اور جس کو آپ پہچان لیں وہ اس کی نجات کا سامان بن جائے گا. اس میں میرے محترم بزرگوں دوستوں سب سے پہلی بنیاد ہے کہ ہمارا کلمہ ٹھیک ہو جائے. دعوت اور تبلیغ کی محنت اپنے کلمے کو ٹھیک کرنے کی محنت ہے کہ سب سے پہلے الفاظ بھی ٹھیک ہو جائے، اس کا یقین بھی ٹھیک ہو جائے، اور یقین کے راستے سے 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکموں پر آ جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے. اب اللہ کے حکموں میں سب سے پہلی احکامات کی جو لائن ہے عبادت کی لائن ہے. اس لیے 100% ایمان والوں نے اللہ کا یہ یقین اتنا بنایا اور آپ کی اتباع کا یقین اتنا بنایا کہ جس کے راستے سے 100% ایمان والوں میں عبادت کے لائن کے 100% احکامات زندہ ہو گئے اور حقیقت کے ساتھ زندہ ہو گئے. اس لیے کہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ اللہ کی عبادت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے. اللہ کے خزانے سے لینے کا راستہ اللہ کی عبادت ہے. اس لیے اپنی عبادت کو اچھے سے اچھی بنا، اور عبادت میں جانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے. نماز اور روزے کا تعلق جان سے ہے، زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے، اور حج کا تعلق جان مال دونوں سے ہے. اپنی نماز اس لیے کہ اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے نماز عطا فرمائی. اس لیے ہمارے مسائل کے سارا حل اللہ نے رکھا ہے. کہ بارش رک گئی ہے تو فرمایا صلاۃ الاستسقاء پڑھو. دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے رکی ہوئی بارش کی ہے، اور اگر بارش زیادہ آ جائے تو زیادہ آنے والی بارش کو روک نہیں سکتے ہیں. اللہ نے ایمان والوں کو یہ طاقت دیا ہے کہ رکی ہوئی بارش آسمان سے اتروا دے اور زیادہ آنے والی بارش کو اللہ سے کہہ کر رکوا دے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ پانی کی کمی ہوئی بارش کی. صحابہ نے آ کر درخواست کیا تو جمعہ کے دن دعا ہوئی، اور دعا کے بعد بارش شروع ہوئی. پورا ہفتہ آتی رہی. دوسرے ہفتے کہا اللہ کے نبی بہت بارش ہو گئی، دعا کیا تو رک گئی. اسی لیے بارش کے لیے صلاۃ الاستسقاء ہے. کہ خوف ہے تو صلاۃ الخوف ہے، کوئی حاجت ہے تو صلاۃ الحاجہ ہے. فرمایا چاند سورج گرہن ہو گیا تو صلاۃ الکسوف ہے، صلاۃ الخسوف ہے. اس لیے میرے دوستو ہمارے سارے مسائل کے حل کے لیے اللہ نے نماز عطا فرمائی. ہر ایمان والا اپنی نماز ایسی بنا جس نماز کے راستے سے اللہ سے اپنے کام بنا دیا کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زبردست قحط سالی ہوئی، اور وہ قحط سالی دور ہو کر کے نہیں دے رہی تھی. بہت ساری مدد کے باوجود بھی قحط سالی دور نہیں ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان تشریف لے ایمان والوں کے ساتھ، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں دعا مانگی. اللہم انا نستغفرک و نستسقیک، اے اللہ ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور تجھ سے پانی چاہتے ہیں. کوئی لمبی دعا نہیں ہے، 2 بول. بس یہ 2 بول سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ بادل آئے اور بادل میں سے آواز آئی کہ امیر المؤمنین اللہ نے آپ کی فریاد کو سن لیا ہے اور اللہ نے آپ کے لیے مدد کو پہنچا دیا. اور چند دنوں میں بلکہ چند مہینوں کے اندر میں ساری قحط سالی اللہ نے ختم فرما دی. اس لیے میرے محترم دوستو 100% ایمان والوں نے اپنی عبادت کی لائن کو ایسی اچھی بنایا کہ جس کے راستے سے اپنے کام اللہ سے بنا لیا کرے. اس لیے اپنی نماز پر محنت کر کے سب نے اپنی نماز میں یقین پیدا کیا کہ کام اللہ بنائیں گے اور نماز کے راستے سے بنائیں گے. زندگی کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں ہماری نگاہ اللہ پر جائے اور نماز پر جائے. ہم اسباب اور وسائل کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے سب سے پہلے ہمارا ذہن اللہ پر جائے کہ یہ مسئلہ آیا ہے، یہ مسئلہ میرے اللہ حل کریں گے اور نماز کے راستے سے کریں گے. تو اللہ پر یقین آئے، نماز پر یقین آئے. نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا شوق پیدا ہو. نماز ہمارے لیے بوجھ نہ بنے بلکہ نماز ہماری راحت کا سامان بنے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرماتے تھے ارحنی یا بلال، اے بلال نماز قائم کر کے ہم کو راحت پہنچاؤ.
آپ فرماتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اس لیے نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، لمبا قیام کرے نوافل میں، لمبا رکوع کرے، لمبا سجدہ کرے، اس لیے کہ مصلی اللہ کے ساتھ مناجات کرتا ہے۔ فرمایا المصلی یناجی ربہ، فرمایا نمازی آدمی تو اپنے رب کے ساتھ مناجات کرتا ہے، چپکے چپکے بات کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کیا۔ پھر یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کیا۔ اور جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی کو بیان کیا۔ اور یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے بندے اور میرے درمیان میں عہد و عہد ہے، عبادت میرے لیے ہے اور مدد میرے بندے کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ فرمایا سیدھا راستہ وہ ہے جس پر اللہ کا انعام ہوا۔ اور اللہ کا انعام کس پر ہوا؟ فرمایا 4 جماعتوں پر ہوا، نبیوں پر ہوا، صدیقین پر ہوا، اور شہداء پر ہوا، اور صالحین پر ہوا۔ فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، اس سیدھے راستے پر مجھے چلا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو مانگا ہم نے اس کو دے دیا۔ اس لیے میرے دوستوں اپنی نماز میں احتساب پیدا کرنا اور اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات کا دھیان کرنا۔ اسی کے ساتھ بھی تیسرا چیز اپنی نماز میں علم کو لانا، کہ مسائل کا علم، فرائض کا، واجبات کا، سنن کا، یہ علم کے ساتھ نماز کو پڑھنا۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنی نماز میں اللہ والا دھیان پیدا کرنا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا اس طریقے سے اپنی نماز پڑھنا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوئی تو کم از کم یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہے ہیں۔ اور یہ فرمایا اپنی نماز میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت پیدا کرنا۔ اکیلے ہیں تو اچھی نماز پڑھیں، مجمع میں ہو تو اچھی نماز پڑھیں، دن کے اجالے میں پڑھے تو اچھی پڑھے، اور رات کے اندھیرے میں پڑھے تو اچھی پڑھے۔ فرمایا نماز ایسی اچھی بنائے کہ جس نماز کے راستے سے ہماری زندگی اچھی بن جائے۔ اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ نماز کی مثال زندگی میں ایسی ہے جیسا کہ گھر میں روشن دان اور کھڑکی ہوتی ہے، کہ گھر کا دھواں یہیں سے باہر جائے گا اور تازہ ہوا گھر میں یہیں سے آئے گی کھڑکی سے۔ فرمایا ایسا ہی رذائل زندگیوں سے نکلیں گے وہ نماز کے راستے سے نکلیں گے، اور اچھائیاں زندگی میں جو آئے گی وہ نماز کے راستے سے آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا عن قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان کی آنکھ لگ گئی ایک دوشیزہ سے، وہ خیر القرون کا زمانہ تھا۔ تو لڑکی نے لڑکے سے یوں کہا کہ بات تو بعد میں کریں گے، ایک کام پہلے یہ کرو کہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ امیر المؤمنین کے پیچھے 5 نمازیں تم پڑھو۔ 40 دن امیر المؤمنین کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، اور اس کا نفع یہ ہوا کہ اللہ نے لڑکی کی محبت نکال کر اپنی محبت دے دیا۔ اس لیے میرے محترم دوستو اپنی نماز کو اچھے سے اچھی بنانے کی محنت کرنا، اسی کے ساتھ روزہ ایسا رکھے آدمی کہ جس کے راستے سے آدمی میں تقوی پیدا ہو، کہ حلال سے بچ گئے اللہ کے حکم پر تو زندگی بھر حرام سے بچے رہیں گے اللہ کے حکم پر۔ کھانے پینے سے رک گئے اللہ کے کہنے سے تو جتنی اللہ نے حرام کیا ہے ان ساری حرام چیزوں سے حکم کی بنیاد پر رکے رہیں گے، تاکہ موت کا دن ہمارے لیے عید کا دن بنے۔ جب تقوی پیدا ہو جائے گا تو تقوی کے راستے سے اللہ ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ الجھنوں کو ختم کریں گے چٹکیوں میں۔ زندگیوں میں الجھنیں ہوتی ہے، اس الجھنوں کے دور کرنے کا راستہ اللہ کا تقوی ہے، ڈر ہے، معروفات پر چلنا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ اسی کے ساتھ فرمایا اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے امور کو آسان کر دیں گے۔ غلطی ہو جائے گی یہ تقوی کی برکت سے اللہ معاف کروا دیں گے، اور یہ فرمایا نیکی ہوگی تو اللہ نیکی میں وزن پیدا کر دیں گے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن نیکیوں کو گنا نہیں جائے گا بلکہ نیکیوں کا وزن ہوگا۔
اور جتنا آدمی کے اندر میں اللہ کا ڈر ہوگا اور جتنا اللہ کا تقوی ہوگا اتنا ہی نیکی کا وزن ہوگا. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک نیکی میں کتنا وزن ہو سکتا ہے. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ، اگر آپ ایک دن کی نیکی دے دیں جس دن میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر امت کو سنبھالا ہے، اور آپ ایک رات کی نیکی مجھے دے دے ہجرت کی، تو میں اپنی پوری زندگی کی نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوں. حالانکہ حضرت عمر بڑے آدمی ہیں اور ان کی زندگی میں اللہ نے بڑا کام لیا ہے. دنیا کے سینکڑوں ملکوں میں اللہ نے بات کو پہنچایا ہے اور ہزاروں لاکھوں مسجدیں بنی ہیں اور سینکڑوں جامع مسجدیں بنی ہیں، اور دنیا کے اندر میں شہروں میں اور جنگلوں میں قرآن زندہ ہوا ہے. اتنا بڑا آدمی یوں کہتا ہے کہ ایک دن اور ایک رات کی نیکی آپ دے دیں تو میں پوری زندگی کی نیکی دینے کے لیے تیار ہوں. تو نیکی میں وزن ہوتا ہے تقوی کی برکت سے، اس لیے کہ صدیق اکبر کو اللہ نے قرآن میں سب سے بڑے متقی بتایا ہے. اس لیے میرے دوستو، اپنے روزوں کو اچھے سے اچھا بنانا اور اسی کے ساتھ میں خوش دلی کے ساتھ ایک ایک پائی کی زکوٰۃ نکالنا. اس لیے کہ خوش دلی کے ساتھ جب زکوٰۃ نکالیں گے تو زکوٰۃ کے دینے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں مال کی محبت کم ہوگی اور ہمارے اندر کا بخل ختم ہوگا. اس لیے کہ بخل جہنم کا درخت ہے اور سخاوت جنت کا درخت ہے. جس درخت کو آدمی پکڑ لے گا اس میں پہنچ جائے گا. اس لیے ایسا اچھی طریقے سے خوش دلی کے ساتھ اللہ کا احسان سمجھ کر کہ میرے اللہ نے مجھے اس لائق بنایا کہ اللہ کا ایک فرض میری طرف متوجہ ہوا ہے، کتنی خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دینا چاہیے. اور جس کو زکوٰۃ آدمی دے رہا ہے اس کو اپنا محسن سمجھنا چاہیے، اپنا احسان اس پر نہیں سمجھنا چاہیے. جہاں ہماری نماز جس مسجد میں ہماری ادا ہوتی ہے اس مسجد کا ہم احترام کرتے ہیں، تو جس آدمی پر ہماری زکوٰۃ کا فریضہ ادا ہوتا ہے وہ کتنا قابل احترام ہے، جبکہ وہ تو ایمان والا بھی ہے. اور ایمان والے کی قیمت یہ ہے کہ ایک اللہ اللہ کہنے والا ہے تو قیامت قائم نہیں ہوگی. اتنا اللہ کی نگاہ میں محترم ہے، لہذا اس کا احسان سمجھ کر کے دینا کہ جس کے راستے سے ہمارے دلوں کا بخل ختم ہو. اور حج ہماری زندگی میں فرض ہوا ہے تو ایسا اچھا حج ادا کیا جائے کہ جو ہماری زندگی کو 100% اطاعت پر لے آئے. اس لیے کہ حج اطاعت سکھانے ہی کے لیے ہے کہ تمہاری عقل میں آئے نہ آئے، تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے، تمہیں حکم پورا کرنا ہے. یہ سیکھنے کے لیے حج کرنا ہے. اسی لیے فرمایا حج مقبول کا بدلہ جنت کے سوا نہیں ہو سکتا. اس لیے عبادت کی لائن اس بات کا تصور نہیں ہو سکتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلافت راشدہ میں کہ ایک مسلمان ہو اور بے نمازی ہو، مسلمان ہو روزہ نہ رکھے، مسلمان ہو اور زکوٰۃ نہ دیتا ہو، اور مسلمان ہو اور حج نہ کرے اس پر فرض ہو. اس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا. 100% ایمان والوں میں پوری عبادت اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ تھی. اسی کے ساتھ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ایمان اور عبادت یہ اللہ کے دو بڑے بڑے حق ہیں. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، ایسا ہی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. لا معبود بحق الا اللہ، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے. اسی لیے اللہ کے علاوہ کی قسم نہیں کھا سکتے، اللہ کے علاوہ کے نام پر ذبح نہیں کر سکتے، اللہ کے علاوہ کی نظر نہیں مان سکتے. اس لیے کہ اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہو سکتی ہے، عبادت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے. تو ایمان اور عبادت یہ اللہ کے بڑے بڑے حق ہیں. اللہ نے اپنے حقوق کم رکھے ہیں اور مخلوق کے حقوق اللہ نے زیادہ رکھے ہیں. اس لیے عبادت کے بعد تیسری لائن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین میں لے کر آئے ہیں وہ معاشرت کے لائن کے احکامات لے کر کے آئے. آپس کے سلوک اور برتاؤ بتلایا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن بتایا ہے. اور آپ نے 23 سالہ محنت کر کے امت کو ایک بنایا ہے اور نیک بنایا ہے اور پوری امت کو اللہ پر جمع کیا ہے. اس لیے کہ پہلے امت اللہ پر جمع ہوگی پھر آپس میں جمع ہو جائے گی. اس لیے آپ نے فرمایا انما المؤمنون فی تواددہم بھارت کے ساتھ بیٹری ختم ہونے والی ہے، موبائل کبھی بھی بند ہو سکتا ہے. ناراض نہ ہونا، موبائل کی بیٹری لو، موبائل خود بخود بند ہو جائے گا. ایک دوسرے کے کام آنے میں، ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے میں، ایک دوسرے کو درگزر کرنے میں ایسا ہے جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے.
जिस्म के सारे आज़ा की शक्ल भी अलग है, काम भी अलग है। हाथ की शक्ल अलग है, पैर की शक्ल अलग है, हाथ का काम अलग है, पैर का काम अलग है, लेकिन आपस में इतना जोड़ है और इतना ताल्लुक है कि अगर चलते हुए ठोकर लग जाए तो पूरा जिस्म उसकी तकलीफ को महसूस करता है, और अगर आदमी अच्छा खाना खा ले और रात को सो जाए तो पूरा जिस्म उसकी लज्जत और राहत को महसूस करता है। फरमाया ऐसा ही सारे ईमान वालों की मिसालें। कोई ईमान वाला अपने भाई की बुराई को सोच नहीं सकता, कभी कदम ही नहीं सोच सकता कि मैं जिस्म के बोझ को क्यों उठाऊं, कभी आंख ये सोच नहीं सकती कि मैं जिस्म के लिए क्यों काम करूं। हर आज़्म अपने लिए कम काम करता है, जिस्म के लिए ज्यादा काम करता है। फरमाए से ईमान वालों की मिसाल है कि अपने लिए कम करना, दूसरों के काम आना। जब ईमान वालों के काम में आएगा अल्लाह उसकी मदद में रहेंगे। फरमाया जो अपने भाई की मदद में रहता है अल्लाह उसकी मदद में होते हैं, और जो अपने भाई के ऐब को छुपाए अल्लाह कयामत के दिन उसके अयूब को छुपाएंगे, और जो अपने भाई की तकलीफ को दूर कर दे कयामत के दिन अल्लाह उसकी तकलीफ को दूर फरमा देंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, आप ऐसी पाकीज़ा मुआशरत लेकर के आए हैं कि जिसकी बुनियाद इंसाफ पर है कि अपने लिए जो पसंद करे अपने भाई के लिए वो पसंद करे। इसीलिए फरमाया कि तुम में क्या कोई भी कामिल मोमिन नहीं बन सकता जब तक अपने लिए वो चीज पसंद न करे, अपने भाई के लिए वो चीज पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। और ये फरमाया जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते तुम जब तक तुम मोमिन न बनो, और तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता है जब तक तुम आपस में मोहब्बत न करो। और ये फरमाया मोहब्बत का रास्ता आपस में सलाम को फैलाना है कि जिसके रास्ते से मोहब्बतें पैदा होती है। मौलाना सईद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि लोग तो अल्लाह से मुल्क व माल मांगते हैं, मैं तो अल्लाह से ईमान वालों की मोहब्बत मांगता हूं। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अपने आपस के ताल्लुकात जितने हैं इतने हुकूक हैं। ये दुनिया ताल्लुकात की जगह है, और जितने ताल्लुकात हैं इतने हुकूक हैं कि माँ बाप और बच्चे हैं, ये आपस का ताल्लुक हुआ तो माँ बाप के जिम्मे बच्चों का हक है और बच्चों के जिम्मे माँ बाप का हक है। मियाँ बीवी है, बीवी के जिम्मे शौहर का हक है और शौहर के जिम्मे बीवी का हक है। पड़ोसी है, पड़ोसी का पड़ोसी पर हक है। ऐसी सेठ है और नौकर है तो एक दूसरे के हुकूक है। हाकिम है और रईयत है, एक दूसरे के हुकूक है। हाकिम के हुकूक है और रईयत के भी हुकूक है। जितने ताल्लुकात है इतने हुकूक है, और जब हुकूक अदा हो जाएंगे तो हुकूक के अदा होने की वजह से पूरी उम्मत एक बन जाएगी और नेक बन जाएगी, और पूरी दुनिया में इतना अमन और अमान कायम हो जाएगा कि हर इंसान की जान, माल और आबरू महफूज हो जाएगी। ये दीन का नफा है और ये इस्लाम का नफा है कि जब दुनिया में फैलता है तो उसकी वजह से दुनिया में अमन आता है, और जब दुनिया में इस्लाम चलता है तो दुनिया में सलामती आती है, और अपने क्या पराये सब की जान माल आबरू महफूज हो जाती है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, जोड़ पर है, आपस के मोहब्बत पर है, आपस की खैरखाही पर है। यहाँ इख्तलाफ और लड़ने की कोई बुनियाद ही नहीं है। हमारा तो अल्लाह एक है, हमारे नबी एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा काबा एक है, और हमारी नमाजें 5 एक है, और हमारी ज़कात, हमारी सारी चीजें एक है। अगर जुज़वी तो वो भी अल्लाह का निजाम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने काम किए अल्लाह ने कयामत तक के लिए उम्मत में चलाकर इस बात को चलाया कि मेरी ये नबी की हर अदा उम्मत में महफूज होनी चाहिए। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अपनी जिंदगियों के अंदर में वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला रहन जिंदा करना जिसमें अदल है, जिसमें एहसान है। जरूरत को छोड़ देना अपने भाई के